اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس غزوہ کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورہ احزاب کے نام سے حزب کہتے ہیں ایک لشکر کو، اس کی جمع ہے احزاب، بہت سارے لشکر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے قبیلہ غطفان کے 2 سرداروں کو بلایا، عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف کو، اور یہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس موقع پر رسول اللہ کے مقابلے میں آئے بیٹھے تھے اور 25,000 کا لشکر لے کر مدینہ پاک کا محاصرہ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ جب یہ دونوں آ گئے تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو فرمایا، ارأیتکما ان جعلت لکم ثلث تمر المدینۃ اترجعان بمن معکما۔ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو مدینہ پاک کی کل جو کھجوروں کی آمدنی ہوگی اس کا 3 حصہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور یہ جو تم نے محاصرہ کیا ہوا ہے ان کو لے کر تم واپس چلے جاؤ۔ فقالا، ان دونوں نے کہا کہ نہیں، توتینا نصف تمر المدینۃ، مدینہ پاک کی جتنی کھجوریں ہوں گی اس کا آپ نصف دیں تو ہم واپس چلے جائیں گے، ثلث ہمیں قبول نہیں۔ فردیا بذالک، کچھ دیر حضور کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد وہ دونوں راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم ثلث کھجور لے لیتے ہیں، ہمارا معاہدہ ہو گیا تو ہم چلے جاتے ہیں اپنا لشکر لے کر۔ فاحضر رسول اللہ الصحیفۃ والدوات، نبی علیہ السلام نے کاغذ بھی منگوایا اور دوات اور قلم بھی منگوایا۔ واحضر عثمان بن عفان، اور حضرت عثمان غنی کو بلایا کہ آپ اپنے ہاتھ سے یہ دستاویز لکھیں۔ عثمان غنی جب وہ دستاویز لکھ رہے تھے حضور نے فرما دیا یہ لکھو۔ فاقبل اسید بن حضیر الی رسول اللہ ومعہ الرمح، جب یہ معاہدہ لکھا جا چکا تو اس دوران حضرت اسید بن حضیر بھی آ گئے۔ ولا یدری بما کان من الکلام، انہیں نہیں پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کیا گفتگو فرما چکے ہیں اور کیا معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ فلما جاء الی رسول اللہ، جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں حاضر ہو گئے، وعیینہ بن حصن ماد رجلیہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عیینہ بن حصن ایسے دونوں پاؤں حضور کے سامنے پھیلا کر بیٹھا تھا جب وہ معاہدہ لکھوا رہا تھا۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے بغیر رسول اللہ سے پوچھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ خطرات کتنے ہیں، اور 25,000 کے مقابلے میں 1500 کھڑے ہیں، تو حضرت اسید بن حضیر نے یہ نہیں کہا کہ آج تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ ناموس رسالت پر ہلکی کر دی جائے، کیونکہ حالات بالکل نہیں ٹھیک، آگ لگانے والی بات تھی، سردار تھا وہ۔ تو حضرت، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور یہ بے ادبی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے، کس حد تک میں آپ کی عزت پر بات کر سکتا ہوں۔ جو ہمارے کلپ یہود و نصارہ کے ایجنٹ کیبلوں پر وہ نیٹ پر چلاتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ مولوی صاحب ممبر پر کیا بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی صحابی حضور کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں، کیوں جی؟ تم نے پڑھے جو سکول کے اندر پیاری نبی کی پیاری باتیں، تسی وہ زنانی ایک نپی ہوئی جڑی حضور تے کوڑا سٹدی سی، تسی اے پڑھیا ہوندا تو کدی بھی یہ گلاں نہ کردے۔ ہاں جی، تسی یہود و نصارہ دی ایجنٹیاں تو سب پڑھیا جی ہو کچھ ہے تو بیان بھی ہو جے کرنا ہے، مولوی خادم پڑھیا جی ہوئے تو پھر بیان اے ہی کرنا ہے۔ اب دیکھیں جی صحابی رسول کیا کرنے لگے،
اور کن کے سامنے کرنے لگے؟ جن کے سامنے سانس بھی نہیں لیتے تھے صحابہ، اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے. لیکن جدوں حضرت اسید بن عزیر آئے تے معاہدہ ہو رہا، قبیلے دا سردار ہے، رسول اللہ گل کر رہے ہیں، عثمان غنی لکھ رہے، لیکن صحابی کا عشق جو ہے وہ قابو نہ رہا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، حضور جو آ گئے. کیوں جی؟ عشق پھر کی فیصلہ کیتا؟ وہ عشق نہیں ویکھیا بھئی معاہدہ لکھیا جا رہا، قبیلے دا سردار ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، پیڑ تے پتھر بدے ہوئے، شکر نہ کریے کوئی معاہدہ ہوئے جان چھٹے. یہ تو کہتے شکر ہے جی جناب حالات ٹھیک ہوئے، تو بعد پولیس آ گئی سی تو پھر انج ہو گئی سی، تو پھر انج ہو گئی سی. میں کہا ایک دن بڑی ڈاڈی پولیس نہ تیرا واہ پہنا ہے، منکر نکیرہ نہ. اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے. ایتے تے پولیس چلی بھی جائے گی تو منکر نکیرہ تو پوچھ کے جانا ہے. انہوں نے کہا دسو جی انہاں نال کی کر کے آئے وفا. اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے. آج تو بڑا اپنی جانا بچانا پھردا، اس دن کسی نہیں جان بچانی. اس دن مٹی پا کے تیرے منہ تے لوگا چلا جانا ہے. اس دن آنا رسول اللہ نے. کتنی سخت موقع ہوتے، صحابی رسول کی گل کر رہے، آندے نال گل کی تھی، یا نال ہجرس، فرمایا بندرا. کیوں جی؟ بندرا کیوں جی؟ انسان اور بندر، یہ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. مولوی صاحب کتنی سخت باتیں کرتے ہیں. میں کہ جی ہوں صحابی حضور کے سامنے گل کر رہے، تو میرے آقا نے نہیں فرمایا اوے اسید بن عزیر بندہ حوصلے سے بات کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں معاہدہ کر رہا ہوں. میرے آقا بھی چاہتے تھے میرے غلام ایسی بات کرے. حضور آئے تو عشق بھی بے قابو ہو گیا. یا الحجرس، بندرا اتمد رجلیک بین یدی رسول اللہ. میں تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا. آگے کی گل کیتی، واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت خصیتیک بالرمح. اور دوسری وفی روایت لانفذت جنبک بہذا الرمح. فرمایا جی میں حضور دا حیا نہ ہوندا نا تو میں تیرے پیشاب والیاں نالیاں کپ دینیاں. دوسرا ہے کہ میں تیرا ڈھڈ پاڑ دینا. تینوں پتہ نہیں تو حضور کے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا. آج جو مرضی تو آ کے کہتے نرم بات کرو. میں کو صحابہ نرم کیتی بات. نرم بات اور ہوتی ہے، جب رسول اللہ کی بات آئے تو صحابی بات کیا کرتے ہیں. میں سامنے کیوں جی 5ویں جلد تے صفحہ نمبر 376 یہ 14 جلدان 5ویں جلد امام نے لکھیا. کیوں جی لانفاظ تو خصیت ہے کہ ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. میں ویسے پردے نال تقریر کر رہا. صحابی جڑی گل کی تھی کہ مولوی صاحب کو بات ہی کرنی نہیں آتی، یہ دین پڑے ہوئے ہیں. میں کہا یہ کی پڑے ہوئے؟ اسلام یہ ہے نبی کی طرف کوئی پاؤں بھی کرے تو اسلام کہتے ہیں اس کو ڈب. ہم بڑے فقیر لوگ ہیں لیکن غیرت میں اسید بن عزیر نے جہاں پاؤں رکھا یا آپ کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھا اس پاؤں کی خاک کی برکت سے ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت ہی چیز موجود ہے. اسید بن عزیر تو اسید بن عزیر تھے نا. یہاں تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اوہ جی حالات کیسے ہو گئے. جنگ سر پر منڈلا رہی ہے، 25 ہزار کا لشکر کھڑا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں. پھر بھی صحابی نے یہ نہیں کہا آج جانے دو یار، آج تھوڑا سا نرم بات کر دو. اور بندرا حضور کے سامنے لتا. اسید بن عزیر کیا حضور کی مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسے ایسے میں ان کے ساتھ معاہدہ. میرے آقا نے کچھ بھی بات نہیں فرمائی. حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے. حضور کے سامنے غلط بات ہو حضور خاموش نہیں رہتے. جب حضور خاموش رہے تو اس کا معنی تھا یہی کہ میرے دشمن کے ساتھ ایسی بات کی جائے جیسے اسید بن عزیر نے کی. یہ حدیث تقریری ہے، یہ حدیث تقریری ہے. ہاں جی حضور نہ ٹوکے صحابی کو، بات چل جائے تو مطلب یہ ہے کہ بات صحیح ہوئی ہے. میرے آقا نے پوچھا، حضرت اسید بن عزیر پوچھا حضور کی مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں انہوں نے معاہدہ کر چھڑیا. حضرت اسید بن عزیر نے کیا ان کان امرا من السماء فامض لو. حضور اگر اللہ کا بھی فیصلہ یہی ہے اور آپ کا بھی فیصلہ یہی ہے
پھر تو ٹھیک ہے آپ سلس کھجور دے دیں، اگر نہیں ہمارے لیے آپ کر رہے ہیں تو یا رسول اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم ان کو صرف تلوار دے سکتے ہیں، یعنی ہم صرف ان کو تلوار دے سکتے ہیں، ہم ان کو کھجوریں دے دیں۔ کمال ہے بات۔ حضرت اسید بن عزیر گل کر رہے سن، اتنی دیر سعد بن معاذ آ گئے۔ مومن کی بولی بدلتی نہیں، مومن کی بولی نہیں بدلی۔ حضرت سعد بن معاذ آ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور ان کان الامر من السماء فحمد اللہ، بولی ہوئی ہے، اگر اللہ رسول کا یہی حکم ہے، اللہ نے وہی نازل کر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے کریے، اگر مسئلہ یہ نہیں ہے تو پھر حضرت سعد نے گل کی تھی یا رسول اللہ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، حضور یہ جو ہمارے مقابلے میں آئے بیٹھے ہیں یہ بھی مشرک تھے، ہم بھی مشرک تھے، ہم بھی بتوں کے پجاری تھے، یہ بھی تھے، ہم اللہ کی عبادت نہ کرتے تھے نہ ہمیں پتہ تھا اللہ کون ہے، اور وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ يَأْكُلُوا مِنْهَا تَمْرَةً وَاحِدَةً إِلَّا قِرًا أَوْ بَيْعًا، حضور اس وقت بھی ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے شہر کی ایک کھجور لے کر یہ جائیں، ہاں ہم ان کی مہمانی کے لیے کھجوریں دیں یہ علیحدہ تھا، یا خرید کر یہ لے جائیں۔ افحین اکرمن اللہ بالاسلام، حضور جب اس وقت ہم بتوں کے پجاری تھے ہماری ایک کھجور نہیں لے سکتے تو اب تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دے دی ہے۔ وَهَدَانَا لَهُ، اور ہمیں اللہ نے اسلام کے لیے ہدایت دی۔ اگلی گل حضور دا احسان بھی نہیں بھولے، اللہ ہی اللہ نہیں، وَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، آپ کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں بہت بلند کر دیا۔ اللہ دی قسم ہے اسی انہاں نو کھجور شجور کوئی نہیں دینی، واللہ ما لنا بہذا من حاجہ، حضور سانو اس معاہدے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، اور واللہ لا نوتیہم الا السیف، ہاں تلوار ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ فقال رسول اللہ انت وذاک، حضور نے فرمایا ساتھ جویں تہاڈی مرضی، میں ساتھ جویں تہاڈی مرضی۔ اگلی گل بہت ڈاڈی، حضرت عثمان غنی معاہدہ لکھ چکے سن، فتناول سعد بن معاذ الصحیفۃ فمحا ما فیہا من الکتاب ثم قال لیجہدوا علینا، سعد بن معاذ عثمان غنی کو کاغذ پکڑیا تو ان کا قلم پھیر دیتا، فرمایا اینج کر کے ختم۔ پھر انہوں نے کیا دوویں سرداراں نو اٹھو جاؤ جا کے کرنا نے کر لو، چلو انہوں نے کہڑے حالات ہیں جی یہود و نصارہ دی ایجنٹی کرتے ہوئے ہیں، پاکستان کے حالات یہود و نصارہ دی ایجنٹی تو سے خود کی تھی، ہوتے تھے حقیقت ہے حالات خراب سن۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، میرے حبیب خندق والے دن تھے تواڈے غلاماں نو اسی نچوڑ کے رکھ دیتا سی، ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے سن، حالات تو اس وقت تھے، اگر ناموس رسالت پر اگر مگر کوئی بات ہونی تھی تو وہ موقع تھا، صحابہ کہتے حضور جان چھڑاؤ حالات بڑے خراب ہیں، منافق تے کہہ اٹھے سانو اجازت دو یا رسول اللہ ساڑھے گھر پیچھے بڑے لگے ایتھے اسی بیٹھے ہاں ایتھے روٹی کھان دا نہیں کچھ گھر بڑے لگے سانو اجازت دو، اللہ نے فرمایا وما ہی بعورا، میرے حبیب انہاں دے گھر لگے شوگے کوئی نہیں، ان یریدون الا فرارا، اے تے تانوں چھوڑ کے نسلنا چاہندے۔ کسی صحابی نے نہیں کیا حضور ساڑھا گھر لگا ہے، حضور جب موجود ہیں گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہوندیاں، آگ دے شعلے بھڑک رہے ہون تے انہاں وچ پھر حضور دی عزت دی گل کر دینا۔ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، تسی کیتے اساں تے نہیں کیتے، جس ویلے حالات میں پورا رکوع کیوں جی پورا رکوع پڑھا لگ پتہ جائے حالات کتنے ڈاڈے سن، رب نے بھی بیان کیتا میرے حبیب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، میرے حبیب اس موقع تے تواڈے غلاماں تو علاوہ کوئی ہوندا نا تے اتنا بڑا خوف سی کہ منہ والو دل باہر آ جانے سن، لیکن تواڈے غلام سن انہاں پھر کی کیتا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، انہاں نسے جی گھر لگے صحابہ جب 50,000 دا لشکر ویکھیا ٹھنڈی ہوا چلتی ویکھی پیٹ تے پتھر بندے انہاں کہا آج تے مزہ آنا ہے لڑن دا،
ہاں جی آج تو مزہ آ رہا ہے لڑنے، اللہ رسول سچ فرمایا کیا جی، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے غزوہ خندق دے موقع تے میرے کو صرف ایک تہ بند سی جڑا صرف گھٹنیاں تک سی تے باقی میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی، تے حضور نے فرمایا جاؤ جا کے 50,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ۔ تے حذیفہ بن یمان فرماندے میں پھر راتی چل پیا، یہ بھی نہیں کیا حضور ایسا حالت کسی اور نو بھیجو دے تو کپڑے پورے ہون، میں تو تہ بند گوڑے تک بدے ہویا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے جدوں میں واپس ہویا نا، لمبا واقعہ، پھر میں فرماندے جدوں میں واپس ہویا نا انہاں دی خبر ویکھ کے تے حضور نے فرمایا اوتھے کوئی نواں چند نہ چڑھاویں ہاں تے فرماندے میں ویکھیا تے ابو سفیان بیٹھے ہوئے تے میں تیر بار کڈیا کمان تے چڑھایا، پھر میں حضور دا فرمان یاد آ گیا۔ حضور نو پتہ سی انہیں تیر مارنا ہے تے کہندے میں جدوں مارن لگا پھر حضور دا فرمان یاد آیا، اوتھے نویں گل کوئی نہ کریں، واپس آ جانے، بس ویکھ کے واپس آ جا۔ کہندے میں واپس آیا تے مینوں 20 شاہ سوار ملے جنہاں پگڑیاں بدیاں ہوئی سن، تے مینوں کہن لگے روکو جنیا، انہوں نے کہا دسو جی، انہوں نے کہا جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کری اسی سب کچھ انہاں دا الٹا دیتا، ہن کسے نہیں آنا۔ تے میں جا کے عرض کی تھی حضور وہ 20 شاہ سوار کون سن؟ فرمایا اللہ دے فرشتے سن، اور کون سن؟ آنا فرشتے ہی ہوندا لیکن نعرہ یا رسول اللہ دا لگے گا تے فرشتے آنے۔ اس واسطے اٹھو اے لبیک دا نعرہ لاؤ، جدو لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے پھر فرشتے آ جانا ہے۔ جیڑا بندہ پلیتستان نہیں کرے جی یہ کیا نعرہ لگا رہے ہو، انہوں نے کہا پترا یہی نعرہ لگنا ہے، ہاں جی یہی نعرہ لگنا ہے، ہاں یہی نعرہ لگنا ہے تو فرشتے بدر وچ بھی آ گئے، احد وچ بھی آ گئے، خندق وچ بھی آ گئے، حنین وچ بھی آ گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔